اور ناظرین موسم کی بات کریں تو سندھ والے تیار رہیں۔ کل سے کراچی سمیت اکثر شہروں میں مونسون کا پہلا سپیل رنگ جمائے گا۔ نالوں کی صفائی سمیت کوئی بھی حفاظتی انتظامات نہیں کیے جا سکے، جبکہ محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ ہماری نمائندہ کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرن خان، بتائیے گا محکمہ موسمیات نے کیا پیشین گوئی کی ہے اور اس حوالے سے اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے آج رات سے کہا گیا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر بارش ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ موسلادھار بارش ہوگی اور تھنڈر اسٹارم بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ مونسون کا اسپیل جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے تمام نالوں کی صفائی وغیرہ کر لی جائے، کیونکہ موسلادھار بارش ہونے کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اب سے کچھ دنوں پہلے ہی ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی کی جانب سے جو کراچی کے 38 بڑے نالے ہیں ان کے کام کا آغاز، ان کی صفائی کا آغاز کیا گیا، لیکن اب لگتا ایسا نہیں ہے کہ ان کی صفائی جو ہے وہ بر وقت کر لی جائے گی، کیونکہ اس کے علاوہ بھی کراچی کے اندر 500 کے قریب جو ہے وہ چھوٹے نالے موجود ہیں جو مختلف علاقوں میں ہیں۔ کافی زیادہ یہاں پر خدشات ہیں کہ اگر تیز بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی میں معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور اربن فلڈنگ جو ہے اس کا کافی زیادہ خدشہ ہے۔ اور یہ وارننگ بھی محکمہ موسمیات اور این ڈی ایم اے کی جانب سے بہت پہلے دی گئی تھی کہ اس دوران جو ہے وہ مونسون کا اسپیل آ سکتا ہے، اس سے پہلے تمام صفائی کی جائے، لیکن سندھ گورنمنٹ اور شہری حکومت کی جانب سے کام میں بہت زیادہ جو ہے وہ سستی دکھائی گئی، اور آج سے 2 سے 4 روز پہلے جو ہے نالوں کی صفائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سندھ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کرن خان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے مزید بھی جانیں گے۔ اربن فلڈنگ کے خطرے سے متعلق تفصیلات آپ جان چکے، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، بارش کی پیشین گوئی آج سے کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور اس حوالے سے کچھ بھی انتظامات نہیں اٹھائے گئے، نہ نالوں کی صفائی اور نہ دیگر انتظامات۔ کہاں پر ہے سندھ حکومت اور انتظامیہ؟ میرے خیال سے اس سال پھر مانسون جو ہے وہ حکومتوں کی تیاریاں جو سارے سال کرتے ہیں اس کا امتحان ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ سب سے زیادہ اس مانسون سیزن میں جو انسانی جانیں گئی اس کا افسوس ہے، وہ بچوں کا، وہ بوڑھوں کا جو الیکٹریٹ ہوئے۔ تو پہلا امتحان تو یہ الیکٹرک کا ہوگا کہ انہوں نے اس سال کے اندر کیا کیا۔ دوسری چیز جو ہے، جو صفائی اور ستھرائی کی بات ہو رہی ہے کہ کراچی کے نالے صاف ہیں کہ نہیں ہے، وہ امتحان جو ہے وہ کے ایم سی کا بھی ہوگا، حکومت سندھ کا بھی ہوگا۔ اور اگر کوڑا صحیح جگہ پہ جا کے ڈسپوز ہو رہا ہو تو نالوں کو اس کی صفائیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اگر نالے اگلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ نے بھی کام نہیں کیا، سندھ گورنمنٹ نے بھی کام نہیں کیا، کے ایم سی نے بھی کام نہیں کیا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہم سب کو ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، گڈ ورک، اور نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جواب دیں۔ ٹھیک ہے، فردوس شمیم نقوی آپ کا موقف آ چکا، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا رہنما فنکشنل لیگ نصرت سحر عباسی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ نصرت صاحبہ، صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج سے بارش کی پیشین گوئی کی گئی ہے، لیکن حالات بہت خراب ہیں، نہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، نہ ہی نالوں کی صفائی ہے، اور دیگر انتظامات پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ کہاں مصروف ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ 92 کا ہی سلام پیش کر لوں، اور کوئی حکومتی نمائندے یا جو انتظامیہ ہے ان کا تو رونا ہم روئیں گے، اور ہم ہی عوام کو تھوڑا بہت اویئر کریں گے، چینلز والے، اور ہم باقی ان کا جو کام تھا، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ پیشن گوئی ہو گئی ہے، پیشن گوئی ہو یا نہ ہو، پریڈکشن ہو یا نہ ہو، لیکن نالوں کی صفائی تو اس میں انتظامیہ کا کام ہے، اس کو تو ہوتے ہی رہنا ہے، ہوتے ہی رہنا ہے، ہوتے رہنا ہے۔ کراچی کا کچرا اٹھاتے رہنا ہے، وہ تمام سسٹم جو ایک سسٹم ہے اس انتظامیہ کے انڈر میں، جو کے ایم سی ہو گیا اور سندھ حکومت ہو گئی، ان سب کے اپنے انتظامی یہ سارے کام ہے جو ان کو وقتاً فوقتاً کرتے رہنا ہے۔ ان کو ان کے اداروں میں سب جتنے بھی اوپر سے گریڈ سے نچلے گریڈ تک بیٹھے ہیں، سب کو تنخواہیں ان کے اکاؤنٹس میں مل رہی ہیں، وہ ساری امارات مل رہی ہیں، پیٹرول مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ اس کے باوجود کراچی کی عوام چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے یہ نالے جب بھریں گے، کل بارش، یہ تو پریڈکشن ہو گئی بھی کل بارش ہوگی، حالانکہ بارشیں تو ہوتی رہتی ہے، مونسون کا ٹائم آئے گا تو ان کا تو سارا سسٹم اپنا پہلے ہی کام کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا، مشینری اپنا سسٹم کر رہی ہوتی،
क्योंकि कोई वाली वारिस नहीं है कराची का, कराची यतीम है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मराद तो लेंगे, चूसेंगे, निचोड़ेंगे कराची को। कराची के लोगों की जिंदगियों की तबाही के जिम्मेदार ये लोग हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपके चैनल पर एक सीन देखा, माँ रो रही थी, दुहाई दे रही थी कि वो बच्चे पानी के लिए बिलक रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, बच्चों के जिस्मों पर दाने आ गए, खुजा खुजा कर लाइट नहीं है, हम बीमार लोग कहाँ जाएं। उफ मेरे खुदा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी ऐसे मुल्क में, ऐसी जगह हूँ जहाँ पर जंगल का कानून है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई नहीं है, और वहाँ के अवाम इस तरह बिलबिला रहे हैं। तो ये कराची है। दिखाएं दुनिया को कराची का चेहरा, कि कराची को ओन करने वाले, कराची का वोट लेने वाले, कराची के घरों में, गलियों में जा जाकर वो भत्ते, वो चीटियां, वो सब कुछ देने वालों, आपने तो खा लिया, आपने तो कमा लिया। अब कराची को कौन ओन करेगा? कल बारिश होती है, नाले भरेंगे, लाइट जाएगी, बिजली फिर जो जितनी लोड शेडिंग है उससे डबल 2-2 दिन तक फॉल्ट आ गया, ये मसला हो गया। मरो, दोजख बन गई, यहीं पे दोजख का मजा ले लो, सब कुछ तुम लोगों को यहीं इस हुकूमत ने दे दिया। अब क्या होगा? ले लीजिए आप इसको, इस वक्त कॉल पे लें, किसको लेंगे? 4 वजीरों में से 2 मिलेंगे, सईद गनी, नासिर शाह, जिनको कुछ पता नहीं है अपने इदारे का, लोकल गवर्नमेंट का और तालीम का। हाँ, यहाँ आकर 4 जुमले कहेंगे जो सियासी उनकी, जमहूरी जो उनकी थोड़ी बहुत सिखाई गई है कि इस तरह बात करो, यूं करना, बस उसके बाद बंद कर देना। तो वो मलबा डालेंगे किस पर? केएमसी पर, मेयर पर। मेयर को लेंगे लाइन पर, मेयर कहेंगे मेरा तो है ही नहीं, मेरे बस में तो है ही नहीं, सारा इंतजाम इनके हाथ में। तो फिर कराची का इंतजाम किसके हाथ में दें? ठीक है, कराची का इंतजाम किसके हाथ में है, बड़ा सवाल है। नुसरत सहर अब्बासी साहबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, चेयरमैन बल्दिया वस्ती इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रेहान हाशमी साहब ने, उनका रुख करते हैं। रेहान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। नुसरत साहबा की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी, सवालात बड़े अहम उठाए हैं उन्होंने। टैक्स पेयर का पैसा कहाँ पर जा रहा है? इदारों में सबको तनख्वाहें और मराहत तो मिल रही हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किया जा रहा, ना नालों की सफाई है, ना इकदामात हैं, बिजली भी गायब रहती है। कल से बारिशें होंगी तो क्या बनेगा शहर कराची का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज ब लफ्ज जो मेरी बहन ने बात कही, ये सवालात हैं। ये सूबाई असेंबली में भी यही सवाल कर रही होती हैं, कोई जवाब देने को इनको तैयार नहीं है। जहां पर हम ये सवाल करते हैं कि जनाब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग बुला लो ताकि टैक्स पेयर का पैसा मुनसिफाना तकसीम हो जाए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वो रोना रोते हैं कि जनाब एनएफसी से नहीं मिल रहा। भाई एनएफसी से नहीं मिल रहा तो कम से कम आप यहाँ पर हिसाब किताब तो दे दो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये मैं एक और आपके नाज़रीन के लिए और अपनी बहन के लिए भी बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है क्लिक प्रोग्राम और स्विफ्ट प्रोग्राम के जरिए। सिंध हुकूमत नहीं कर रही थी, कोई मसला नहीं। आपको जो वर्ल्ड बैंक ने किया था और जिसको आपने शुरू करना था, वो प्रोग्राम कल जाकर, परसों जाकर शुरू हुआ है। पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? इससे पहले जो भी अपने तौर पे कर सकते थे वो बल्दियात, लंगड़ी, लूली, माजूर, मफलूज बल्दियात, जिसके पास जिली बल्दियात जिसके पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, वो किसी तरीके से कर रही है। फिर उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि बल्दिया जिला वस्ती की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। यहाँ पर ओजेड की जो रकम आती है वो 20 साल पुराने और बल्दिया के पास तो तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं हैं। बनेगा क्या कराची का? रेहान हाशमी साहब, नुसरत सहर अब्बासी, फिरदौस शमीम नकवी और नुमाइंदा 92 न्यूज़ किरण खान हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मसले पर बात की। आप सबका बहुत शुक्रिया।